بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس داستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے ادھار لیتے ہیں یا لوگ ہم سے ادھار لیتے ہیں، ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم نے وصیت کی اس کے بارے میں کہ نہیں کی، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، فرشتہ کب ہمیں لینے آ جائے، ہم اس دنیا سے کب رخصت ہو جائیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم کسی سے ادھار لیں، اس لیے کہ ادھار لینے میں بھی اگر آپ کسی کے یہاں مانگنے جائیں تو اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کیا گزر جاتی ہے آپ سمجھتے ہوں گے، اور اکثر معاملات، اکثر دوستیاں، رشتہ داریاں اس بنا پر ٹوٹ جاتی ہیں کہ سامنے والے نے قرض تو دے دیا مگر جس نے لیا ہے اب وہ واپس پلٹانے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس سے بھروسہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ضرورت مند، حقیقی ضرورت مند جب آتا ہے تو وہ پھر محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو جو داستان سنانے والا ہوں اس میں ایک انسان نے کس طرح سے قرض لیا تھا، اب چونکہ واپس نہیں پلٹا پایا، نہ وصیت کی، تو کیسے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آئیے داستان سناتے ہیں ہم آپ کو۔ مرحوم حاجی نوری نے دارالسلام میں اصفہان کے ایک بزرگ عالم حاجی سید محمد صاحب مرحوم سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد کی وفات کے 1 سال کے بعد، دیکھیے توجہ دیجیے کتنے، 1 سال کے بعد رات انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے حال دریافت کیا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اب تک گرفتار تھا، یعنی 1 سال سے گرفتار تھے، عذاب میں مبتلا تھے، لیکن اب میں آرام سے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، سوال تو ہوگا ہی کہ آخر 1 سال تک کیوں گرفتار تھے عذاب میں، اور آپ کیوں، یعنی آپ اس سے آپ کو آزادی کیسے مل گئی، کیا ہوا کہ آپ اب آرام میں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا، میں مشہد کے رضا نامی شخص کا مقروض ہوں، میں نے ان سے کچھ ادھار لیا تھا لیکن ان کی ادائیگی کی وصیت کرنا بھول گیا تھا، لہٰذا جس وقت سے مجھ کو موت آئی ہے اب تک میں مصیبت میں گرفتار تھا، لیکن کل مشہدی رضا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس وجہ سے اب راحت میں ہوں۔ اب آپ ذرا محسوس کیجئے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، کوئی تحریر نہیں لکھی تھی، اور انتقال کر گئے، جس کی بنا پر یہ 1 سال تک مسلسل گرفتار رہے، جب تک کہ جن سے انہوں نے قرض لیا تھا، ادھار لیا تھا، اس نے معاف نہ کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ خواب جھوٹا بھی ہو، سچا بھی ہو، آدمی سوچتا ہی ہے، لہٰذا اب جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سنیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسے لوگ اور ایسی فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو قرض لے کے نہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مذاق میں کہتے ہیں ہم نے تو ان کو ٹوپی پہنا دیا، ہم نے تو ان کو بیوقوف بنا دیا۔ در حقیقت وہ بیوقوف نہیں ہے، یہ آدمی بیوقوف ہے جو قرض لینے کے بعد واپس نہیں کرتا۔ بہت روایات میں مذمت کی گئی ہے ایسے شخص کی جو قرض لے کر کے واپس نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ آپ محسوس کر رہے ہیں، واقع سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرض کو واپس ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ موت آ گئی اور وصیت بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی عذاب میں گرفتار رہے۔ اچھا، اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا کیا۔ جناب سید محمود نے یہ خواب دیکھنے کے بعد نجف اشرف سے اصفہان میں اپنے بھائیوں کو خط لکھا، کیونکہ ان کے بھائی کیا اصفہان میں رہتے تھے اور یہ نجف میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہاں سے خط لکھا، اور خط میں اپنے پورے خواب کی جو داستان تھی، جو واقعہ تھا، جو اپنے والد کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور والد صاحب نے بتایا کہ مشہد میں ایک رضا نام کا شخص ہے، اس کا میں مقروض ہوں، اور اس طرح سے پوری انہوں نے تحریر جو ہے وہاں پر بھیجی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں معلوم کیجئے کہ کیا واقعی یہ صحیح بات ہے، اگر بات صحیح ہے تو میرا خواب سچا ہے، ورنہ پھر ایسے بھی خواب بہرحال لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ خط ان کے بھائیوں کے پاس
پہنچا اصفہان میں تو انہوں نے فوراً اس شخص سے رابطہ کیا جس کا نام رضا تھا مشہری. اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے کیا آپ سے کچھ پیسے قرض کے طور پر لیے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہا کتنے لیے تھے؟ تو اتنی ہی رقم انہوں نے بتایا. کس نے؟ رضا مشہری نے. اتنی ہی رقم بتایا جتنی رقم خواب میں آ کر کے ان کے والد نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا. اب یہ لوگ بالکل تعجب میں اور یقین کر گئے کہ بھائی نے جو نجف میں خواب دیکھا ہے اپنے والد کو وہ بالکل سچا ہے اور صحیح خواب دیکھا ہے. اب ان بھائیوں نے چاہا کہ اے رضا مشہری صاحب، آپ کے جو بھی پیسے ہیں ہم ان کو اب واپس کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان بھائیوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ابھی میں نے ان کو فلاں دن یعنی کچھ دن پہلے میں نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا کہ جس کے بنا پہ میں مطالبہ کرتا آپ لوگوں سے آ کر کے کہ بھائی آپ کے والد نے ہم سے ادھار لیا تھا، اب انتقال کر گئے، لہٰذا ہماری رقم واپس پلٹا دو. تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن میں ابھی تک انتظار کر رہا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی وصیت کی ہو اور شاید آپ کو معلوم ہو اور آپ ہم تک پلٹا دیں. لیکن چونکہ آپ لوگ سید ہیں اور سادات ہیں، لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنا پر آپ کے والد صاحب کسی پریشانی میں، کسی عذاب میں گرفتار ہو جائے. یہ سوچ کر کے چونکہ آپ کی نسبت ہے سادات سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے آپ کا رشتہ ہے، لہٰذا میں نے یہ سوچ کر کے معاف فرما دیا. ان کے بیٹوں نے چاہا کہ نہیں آپ اپنا قرض جو بھی ہے لے لیجئے. تو رضا مشہدی نے کہا نہیں، ہم جو چیز معاف کر دیتے ہیں اسے اب ہم دوبارہ لینا پسند نہیں کریں گے. یہ داستان تو ضرور تمام ہو گئی ہے، لیکن کیا واقعی یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، غور کرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا گزر تو نہیں گیا ہے، ہمارے والد، ہمارے دادا یا ہمارے قریبی رشتہ دار کہ جو کسی سے ادھار لیے ہوں. اگر ہم واقعی دیکھیے، اگر یہ میں کہوں کہ اگر ہم ادا کر سکتے ہیں تو شاید غلط ہوگا، ہم کو ادا کرنا پڑے گا. مثلاً اگر ہمارے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اگر انہوں نے فلاں شخص سے 10,000 20,000 40,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی اگر انہوں نے قرض لیا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اب بیٹے کو تو معلوم ہے مثلاً بھلے ہی وصیت نہ کی ہو، بھلے ہی کوئی تحریر نہ ہو، لیکن اب چونکہ بیٹے کو معلوم ہے، لہذا بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ کے قرض کو ادا کرے، ورنہ جب تک وہ قرض معاف نہیں ہوگا، چاہے قیامت آ جائے، تب تک وہ شخص عذاب میں گرفتار رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا. اور اللہ یہ جو برزخ کا عذاب ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبریل جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو ایک روز جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جبریل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چوپائے ہیں، یعنی یہی گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ، یہ گھاس چرتے چرتے اپنا کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور چاروں طرف بہت ہی ایک وحشت کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں. ان کے کان، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی، کان کھڑا ہو جاتا ہے، چاروں طرف جو ہے وہ بھینس ہو یا گائے ہو یا بکری ہو وہ دیکھنے لگتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں، جیسے مرغابیاں ہوتی ہیں، جیسے مرغے ہیں، مرغیاں ہیں، بطخیں ہیں، یہ دانہ چوگتے چوگتے ایک بیگ زمین سے کچھ اچھل جاتی ہیں اوپر ہو، یعنی جیسے کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ کسی نے حملہ بھی نہیں کیا؟ کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان گائے بھینس بکری جو ہوتی ہیں ان چوپایوں کو کسی کوئی اذیت بھی نہیں دیتا، مگر وہ اپنا دانہ پانی سب چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں حضور اس روئے زمین پر جب قبر میں کسی پر عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق خدا سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو جیسے جانور اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دیتے ہیں ویسے انسان بھی چھوڑ دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں
تو ہم اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کو تحریر کریں کہیں لکھ کر، یا سامنے والے سے کم اتنا تو کہہ دیں کہ بھائی اگر نہ ادا کر سکیں ہمارے ورثہ یعنی ہمارے بعد والے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اگر نہ ادا کر سکیں تو بھائی مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برزخ کی منزلوں میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں اس بنا پر۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کو قرض دیا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہیں سے وہ واپس آنے کی کہیں امید نہیں ہے، تو اب جب نہیں ملنا ہے تو تم معاف کر دو، اس کو جانے دو، ہاتھ اٹھا کے کہو پروردگارا فلاں ابن فلاں نے مجھ سے اتنا ادھار لیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اگر نہ ادا کیا جائے تو وہ گرفتار بلا رہے گا، لیکن آج میں جان گیا ہوں، لہٰذا میں آج اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اگر معاف کر دیں گے تو جانتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ دیکھیے اب وہ ملنا تو ہے نہیں قرض، اس لیے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ عذاب میں گرفتار ہے، آپ کو کیا مل جائے گا؟ کیا مل جائے گا؟ بس وقتی طور پر شاید ایک ذہنی سکون مل جائے کہ ہم نے دیا تو انہوں نے پلٹایا نہیں، جبکہ صاحب حیثیت تھے، پلٹا سکتے تھے۔ جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بھی گناہوں سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی بہت صاف نہیں ہیں، ہم لوگوں سے بھی نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ انہیں معاف کریں گے، اس طرح سے لوگوں کو معاف کریں گے، لوگوں کی برائیوں کو معاف کریں گے، اگر کسی نے قرضہ ادا نہیں کیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ انہیں اگر معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو بہت سی گناہوں سے آزاد کر دے گا، بہت سی چیزوں سے آزاد کر دے گا۔ یقین مانیے بہت سی روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی یہ کلپ ہو جائے، ورنہ میں ان روایات کو سناتا۔ بس ان شارٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اگر گزر گیا ہے معاف کر دو، جانے دو، جس اللہ نے دیا تھا وہ پھر تمہیں سے نواز دے گا۔ اور پھر کون اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ آج وہ چلا گیا ہے، کل تمہیں بھی پلٹ کے جانا ہے۔ آج تم اگر معاف کر دو تو کل تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہاری برزخ کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ یقین کرتا ہوں کہ آج کی اس داستان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے میں یہ بھی سیکھا کہ کسی کو بیوقوف نہ بنائیں، کسی کو اس ارادے سے کسی سے قرض نہ لیں کہ اب دیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دے دے اور آپ اگر نہ دیں تو جب تک یہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ عذاب میں مرنے کے بعد مبتلا رہیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، کیونکہ زندگی میں اگر معاف کر دیا تو ٹھیک، مرنے کے بعد پھر اللہ ہی بہتر جانے کی کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گزر گیا ہے اور اس کے کچھ قرض ہیں اس کو معاف کر دیں۔ اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اس کلپ کو ضرور پہنچائیے، اس لیے کہ سماج میں بہت سے لوگ اس چیز میں گرفتار ہیں، قرض لے لیا دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تاکہ ان کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہو اور اسی بہانے کم سے کم وہ واپس کر دیں، یا اگر کوئی گزر گیا تو ان کو معاف فرما دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی کلپ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔